السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز سامعین و سامعات، دوسرے پارے کا تیسرا حصہ خلاصہ تفسیر قرآن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بابرکت کتاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے پارے کے تیسرے حصے میں مسلمانوں کی خانگی معاملات سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، گھریلو معاملات سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لیے اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے تو معاشرہ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط ایمان ہے۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ میں خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر کچھ اثرات پڑتے ہیں۔ لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑا فرمانبردار تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی اب ہمیں پوچھتا تک نہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار، نماز روزے کی پابند اور پردہ دار ہوتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی کسی بے دیندار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ نماز روزے سے بھی فارغ اور پردے بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ دوسری بات، جنسی عمل کے اسلامی اصول و ضوابط بیان کیے گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا کام جنسی عمل اور اولاد کا حصول ہے، اس لیے اسلام نے اس کے حصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہہ دو وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنسی عمل انجام کیسے دینا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ آگے فرمایا جھگڑے کو پورے تحمل سے فیس کرنا چاہیے۔ اگر کبھی زندگی کی گاڑی کو بریک لگ جائے تو پورے تحمل کے ساتھ فیس کرنا ہے،
اور اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کا پورا احترام کرنا ہے. فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد ایلا کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اگر کبھی خاوند اور بیوی کے باہم جھگڑا ہو جائے تو اسے سالہ سال تک نہیں چلنا چاہیے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک نوبت نہیں آنی دینی چاہیے. ہاں کچھ ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، انسانی بتقاضۂ بشریت کے کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے، تو اس کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے. جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے زندگی کا یہ سفینہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ خاوند گھمنڈ میں آ کر قسم کھا لے، غصے میں آ کر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اس سے صلح نہیں کروں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا. اس کے پاس 4 ماہ کا وقت ہے، شوہر کے پاس 4 ماہ کا وقت ہے. اس کے اندر صلح کر لے یا طلاق دے کر عورت کو فارغ کرے. ایسا جائز نہیں کہ عورت کو سالہ سال تک لٹکی رہے، اس کو چھوڑ دے، قسم کھا کر بس چھوڑ دے، نہ اسے بسایا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور نہ فارغ کیا جائے. یہ درست نہیں. اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا. اگر عورت کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اسے 1 طلاق دینی چاہیے. پھر عدت کے اندر خاوند رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر عدت گزر گئی، خاوند نے صلح نہیں کی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی. ہاں اگر باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہیں تو جائز ہے. اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے. عدت کے احکام. عدت کا معنی ہوتا ہے وہ مدت جس میں عورت آگے شادی نہ کر سکے، اور یہ ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے. مطلقہ عورت کی عدتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش ہے. جس خاتون کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہے. جس خاتون کو کسی وجہ سے درست ایام نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 2 طرح ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش، اگر حاملہ نہیں تو 4 ماہ 10 دن ہے. یہ جو ہے تفصیلات ہیں. عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا یا عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے تم انہیں ضرور یاد کرو، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو، مگر یہ کہ معروف بات کرو، اچھا بات کرو. نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو، یعنی نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے. اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، سو اس سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا بڑا نہایت ہی بردبار ہے. جس عورت سے جنسی تعلق قائم نہ ہو اس کی عدت نہیں. یہ بہت اہم بات ہے.
جس عورت سے جنسی تعلق قائم نہ ہو اس کی عدت نہیں ہے۔ اس کے بعد مہر کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مہر کے احکام میں نکاح میں مہر ضروری ہے، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوگی۔ جو طے ہوا اسے مکمل ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نکاح کے موقع پر مہر کا تعین ہو گیا مگر جنسی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر مہر کی تعین ہی نہیں ہوئی اور جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دے دو، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کرو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد طالوت کا جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ طالوت، بنی اسرائیل کے خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا، ہر چیز لوٹ لی، بیوی بچوں کو غلام بنا لیا۔ مرد ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر شرمندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے، لشکر تیار کرنے لگے، مگر مسئلہ کھڑا ہوا کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ دوسرے علاقے کے نبی کے پاس گئے کہ اب اللہ کے حکم سے ہمارا سپہ سالار، آپ اللہ کے حکم سے ہمارا سپہ سالار مقرر کر دیں۔ تو اس نبی نے ایک غریب خاندان کے ایک فرد طالوت کو ان کا بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے، کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ کسی امیر کو بادشاہ بنائے۔ تو اس نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جب ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں؟ اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخر مجبوراً انہیں ماننا پڑا۔ جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو چونکہ کچھ لوگوں نے انہیں دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، گرمی بھی شدید تھی، تو انہیں پانی پینے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکا تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔
مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اسے پی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والوں کے اہمیت جواب دے گئی، یعنی جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو ہار گئے اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بادشاہ کے عظیم الشان لشکر پر غالب آ گئے۔ داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس لشکر کا حصہ تھے، وہ بھی انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو فتح مل گئی اور داؤد علیہ السلام قوم کے ہیرو بن گئے۔ طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہوئی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور طاقتور ترین بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ جنہیں اب امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا، انہیں بھی اس طرح یعنی کوشش کرنا ہے اور جہاد کرنا اور اسلام کی حکومت اللہ تبارک و تعالی وہ خود بخود وہ جو ہے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دوسرے پارے میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔